بات تو یہ سمجھیں کہ دنیا میں جتنے فرقے ہیں اور جتنے ہمارے اعداء ہیں ان سب کی بنیاد جو ہے وہ یہودی ہے، لیکن انہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ نہیں کیا، صحابہ سے حملہ شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کے گواہ جو ہیں وہ صحابہ ہیں۔ اب دیکھیں نا، نماز کا حکم آیا تو نماز حضور کے پیچھے صحابہ نے پڑھی، ہمیں سمجھائی۔ حج کا حکم آیا، حج حضور کے ساتھ صحابہ نے کیا۔ طواف، صفا مروہ، عمرہ، حلق، قصر، جمرات، نہر، ساری چیزیں انہوں نے خود حضور کے ساتھ مل کے کی اور حضور سے سیکھا۔ تو ہمیں پہنچانے والے جو ہیں وہ صحابہ ہیں۔ اگر نعوذ باللہ صحابہ کی ذات پہ حملہ کر دیا جائے، ان کی صداقت و دیانت پہ حملہ ہو، پھر دین اسلام کا گواہ تو ختم ہو گیا۔ اسی لیے انہوں نے کبھی سیدنا عمر کے خلاف محاذ بنایا، اسی لیے انہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کرایا، اسی لیے انہوں نے سیدنا علی اور سیدہ عائشہ کی جنگ کرائی، اسی لیے انہوں نے سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کی جنگ صفین کرائی۔ یہ سارے مقاصد کیا تھے کہ دین اسلام مٹ جائے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کے بعد ہمارے لیے جو مقتدا ہیں، وہ اسوہ ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ میرے خلفاء راشدین کا طریقہ۔ اور کسی جگہ حضور نے نام لیا، فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، اور کسی جگہ فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور کسی جگہ فرمایا ان الملائکۃ یستحیی من عثمان، اور کسی جگہ فرمایا کہ لا یبغضک یا علی الا منافق ولا یحبک الا مؤمن۔ اسی طرح حضرت علی کے لیے فرمایا کہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ۔ حسنین کریمین کے لیے فرمایا کہ انہما ریحانایا فی الدنیا، وہ میرے دو پھول ہیں دنیا میں۔ اور آخرت میں فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہ ساری توصیف کرنے کا مقصد کیا تھا کہ کسی کے دل میں صحابہ کے لیے کوئی میل پیدا نہ ہو۔ اب یاد رکھیں کہ اگر صحابہ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس غلطی پر بھی ہمیں بحث کرنے کا کوئی حق نہیں، چونکہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس سے بڑی لڑائی کیا ہوگی حضرت علی اور حضرت معاویہ کی؟ لیکن فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے یا ان کے جو بھی قتل ہوئے سب جنتی ہیں، چونکہ ایک اجتہادی خطا ہے، اور مجتہد جب غلطی کرے پھر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اور اسی طرح بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ روافض جو ہیں، خوارج جو ہیں، فرق باطلہ، لیکن اب بعض اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے والے بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی صحابہ تو معیار حق ہے ہی نہیں، معیار حق تو بس حضور کی ذات ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے سیدنا عثمان کی دوسری اذان پہ اعتراض کیا، بعض لوگوں نے سیدنا عمر کے 20 تراویح پہ اعتراض کیا، بعض لوگوں نے مسجد عائشہ سے عمرے پہ اعتراض کیا، حالانکہ وہ ہمارے اپنے عقیدے کے لوگ ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، جماعت حقہ ہیں۔
لیکن ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ صحابی کا قول حجت نہیں، قول تو رسول اللہ کا حجت ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا معاویہ کے بارے میں بے انتہا پراپگنڈا کیا گیا کہ جی سیدنا معاویہ نے خلافت نبوت کو ختم کر کے ملوکیت کی ابتدا کی، حتیٰ کہ کتابیں لکھی گئیں خلافت و ملوکیت کے نام سے، کہ جی انہوں نے یزید کو اپنے بیٹے کو تخت پہ بٹھا دیا۔ بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی یار بات تو ٹھیک ہے یار، حضرت ابو بکر نے بھی بیٹے کو نہیں بٹھایا، حضرت عمر نے بھی بیٹے کو نہیں بٹھایا، حضرت عثمان نے بھی بیٹے کو نہیں بٹھایا، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت علی نے تو بیٹے کو بٹھایا، حضرت حسن کو۔ اگر بیٹے کو خلافت دینا گناہ ہے تو وہ گناہ تو حضرت علی نے بھی کیا ہے، اور دوسرا بیٹے کو اگر خلافت دینا گناہ ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی تو اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، وہ تو دونوں نبی ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں نا یہ محض ایک فرقہ بندی کے لیے اور بغض پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، ورنہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو اچھالا جائے۔ اب دیکھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، عام روایت یہی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ آپ کے والد کا نام صخر ہے اور کنیت ابو سفیان ہے، اور 5ویں پشت میں وہ حضور کے خاندان سے ملتے ہیں۔ مشہور روایات یہی ہیں کہ دونوں باپ بیٹا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، لیکن حافظ ابن عساکر نے اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضور پاک نے اس کے ایمان اور اسلام لانے کے بعد اس کے لیے دعا کی اور اس کو کاتب الوحی بنایا، وہ وحی کی کتابت کرنے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری طرف سے معاویہ پہ سلام کہیں، اور معاویہ جو ہے امین علی الوحی، وہ اللہ کی وحی پہ امانت دیانت والا ہے اور صحیح کتابت کر رہا ہے، اور جس کے لیے حضور نے دعا کی کہ اللہم اجعلہ ہادیا، اس کو ہدایت مہدیا وہدی بھی، اس کے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب، یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما اور عذاب سے نجات عطا فرما۔ اور ایک جگہ دعا فرمائی کہ اللہم علمہ الکتاب ومکنہ فی البلاد، اللہ اس کو علم قرآن نصیب فرما اور دنیا میں حکومت و اقتدار بھی نصیب فرما۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور ام حرام کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، آپ نیند سے بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ ام حرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں یرکبون علی ثبج البحر، وہ دریاؤں پہ چڑھ کے کشتیوں پہ بیٹھ کے جنگ کر رہے ہیں، قد اوجبوا، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ نے ان کو اصحاب بدر کا درجہ دیا ہے۔ بی بی ام حرام نے بھی دعا کی کہ حضور دعا فرمائے اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے، فرمایا انت منہم، تم بھی ان میں شامل ہوگی۔ تو سب سے پہلے بحری بیڑے بنانے والا حضرت معاویہ ہے۔ اپنے بھائی یزید ابن ابی سفیان کی قیادت میں بحری بیڑے کی لشکر کی کمان کرنے والا حضرت معاویہ ہے، اور جس نے اس بحری بیڑے کے ذریعے قبرص کو فتح کیا اور بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا، حتیٰ کہ کفار جنگوں میں تقریباً 80,000 کے قریب قتل ہوئے۔ یہ ساری کامیابی حضرت معاویہ کو ملی۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان لوگوں میں ہیں کہ جن کی جنت کے بارے میں حضور نے فرما دیا، اور حضرت معاویہ کو حضرت صدیق نے بھی گورنر رکھا، اور آپ کے بعد حضرت عمر نے بھی آپ کو دمشق شام جیسے بڑے صوبے کا گورنر رکھا، حالانکہ حضرت عمر 3 سال سے زیادہ گورنر نہیں رہنے دیتے تھے۔ یہ واحد امیر معاویہ ہیں جو تقریباً 19 سال گورنر رہے۔ آپ ہمیشہ اور حضرت عثمان نے دعا کہ اردن، فلسطین اور باقی علاقہ جو تھا وہ بھی حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں دے دیا، اور حضرت معاویہ کے حق پہ ہونے کی بات یہ ہے کہ حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ان کو خلیفہ مانا۔ اگر نعوذ باللہ وہ خلافت کے حقدار نہیں تھے پھر تو حضرت حسن کی بھی غلطی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے لحیم شہیم اور بڑے خوبصورت انسان تھے، اور بڑا آپ کے چلنے میں، کھڑے ہونے میں، بیٹھنے میں آپ کا بڑا وقار اور دبدبا تھا، لیکن بڑے حوصلے والے اور حلیم تھے۔ اتنے اقتدار کے باوجود بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیتے تھے۔ اسی لیے بعض صحابہ نے کہا کہ ما رأینا اشبہ بصلاۃ رسول اللہ، جیسے حضور کی نماز ہے اس جیسی نماز پڑھنے والا ہم نے صرف حضرت معاویہ کو دیکھا، یعنی بالکل بے عین ہی اسی طرح نماز پڑھتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ ایک دفعہ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن المبارک کی خدمت میں آیا۔ عبداللہ ابن المبارک جو ہے یہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، اور یہ استاد ہیں امام بخاری کے، اتنا بڑا آدمی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے پاس ہے، کہا کہ حضرت مجھے ایک بات بتائیں کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ افضل ہیں؟ عمر ابن عبدالعزیز جو ہیں وہ تابعین میں ہیں، لیکن تابعین میں سے اعلیٰ شان والے ہیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں ایسا عدل قائم کیا کہ لوگوں نے ان کو ثانی عمر کا خطاب دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا ہیہات ہیہات، بڑا افسوس ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ لغبار دخل فی انف فرس معاویہ فی الجہاد مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر ابن عبدالعزیز۔ اور میں کہ حضرت ابو معاویہ نے جو گھوڑے پہ سوار ہو کے جہاد کیا، اس مٹی اڑ کے جو گھوڑے کے ناک میں میل بنی، عمر ابن عبدالعزیز تو اس میل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ انہو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ابن عبدالعزیز کا بڑا مکان ہو لیکن صحابی تو نہیں ہے، حضرت معاویہ تو صحابی ہیں، تو ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خلافت یزید کا، اس کے بارے میں آپ بات کو سمجھیں۔ حضرت معاویہ نے سوچا کہ پہلے بھی بڑا اختلاف ہوا، جنگیں ہوئیں، نقصان ہوئے، اب میری موت کے بعد بھی ایسے حالات نہ ہو جائیں، اب میں کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، کب تک میں زندہ رہوں گا؟ کیا میں اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں اپنے خلافت کے مقام پہ بٹھا دوں اور اس کے لیے بیعت لے لوں؟ آپ نے مروان ابن الحکم کو بھی خط لکھا کہ ارباب حل و عقد جو ہیں مدینے والے، ان سے مشورہ لیں کہ کیا میں یزید کو خلیفہ بناؤں، اور وہ جو رائے دیں مجھے لکھیں۔ انہوں نے بھی مشورہ لیا، ان سب نے بھی یہی کہا کہ حضرت معاویہ چونکہ بہت بڑے فراست والے ہیں، سمجھنے والے ہیں معاملات کو، اگر بہتر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے۔
اور جب آپ نے یزید کے لیے بیعت مانگی اور فیصلہ کیا تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ میرا فیصلہ ٹھیک ہے اور یزید اس کا مستحق ہے تو اس کی مدد فرما، اور اگر یہ میرا فیصلہ غلط ہے اور یزید اس کا مستحق نہیں ہے تو اس کی خلافت کبھی کامیاب نہ ہو۔ اور جس وقت حضرت معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا تو یزید کے ایسے حالات نہیں تھے کہ اس کو خلافت نہ ملتی ہے، تو بعد میں بدلا ہے جب اقتدار آیا اس کے ہاتھ میں، ورنہ وہ تو جہاد میں شریک رہا، جنگوں میں شریک رہا، بڑا دین پہ چلنے والا، پابندی کرنے والا۔ یہ الگ بات ہے کہ اقتدار آنے کے بعد اس کے دماغ میں تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی۔ یہ قاعدہ ہے کہ آدمی جب اقتدار آتا ہے یا دولت آتی ہے تو پھر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعد میں یزید کے کردار کی کوئی گواہی نہیں دیتا، بلکہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ اس کے اخلاق اور کردار ہر لحاظ سے اسلام کے خلاف تھا، حتیٰ کہ اسی کی وجہ سے سیدنا حسین کا واقعہ کربلا پیش آیا، حتیٰ کہ اسی کے اقتدار کی وجہ سے مدینہ منورہ میں واقع حرہ پیش آیا کہ 3 دن کے لیے مدینہ بند ہو گیا۔ ایسے ایسے واقعات ہوئے، اور بڑے بڑے اس نے جلیل القدر لوگوں کو بلا گناہ پھانسی بھی چڑھایا۔ یہ سارے حالات حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد ہیں، ان کی زندگی میں یہ واقعات نہیں ہیں۔ اب آدمی عالم الغیب تو نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا کل کیا کرے گا، تو اس لیے یزید کا نام لے کے حضرت معاویہ کو نعوذ باللہ گالی دینا جو ہے یہ تو کفر اور فسق ہے، کیونکہ حضرت علی تو قرآن کی اس تیسرے حصے کا شریک ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب صحابہ کی 3 جماعتیں ہیں، ایک سابقون مہاجرین ہیں، ایک مدینے والے انصار، اور تیسرے وہ ہیں جنہوں نے مہاجرین و انصار کی اتباع کی۔ تو حضرت معاویہ تو ان میں ہیں جن نے مہاجرین و انصار کی اتباع کی، ان کے لیے اللہ نے رضا کا فیصلہ فرما دیا۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بھئی قرآن نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے، اب ہم نہ تو مہاجر بن سکتے ہیں نہ انصار بن سکتے ہیں، اب ایک جماعت باقی ہے کہ ہم ان کے غلام بن کے رہیں۔ اگر تم نے انصار و مہاجرین اور صحابہ کی غلامی کا انکار کیا تو پھر جہنم ہے۔ لکھا چونکہ 3 جماعتیں ہیں قرآن میں، السابقون الاولون، اور دوسرے کون ہیں انصار، اور تیسرے کون ہیں والذین اتبعوہم، اور صرف نتبعوہم نہیں، نتبعوہم بإحسان، یعنی خالص ہو کر ان کی اتباع کریں، کیونکہ صحابہ معیار حق ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ تو صحابہ تو ایمان کا نمونہ ہے، وہ تو ایمان کے لیے نقش ہے، اور صحابہ ہی ہیں جنہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے دین کی امانت کو سنبھالا اور پوری دنیا میں دین پہنچایا۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 60 ہجری میں آپ تقریباً 22 رجب کو آپ فوت ہوئے، اور وہیں دمشق میں آپ کی جنازہ ہوا، اور حضرت ضحاک نے جنازہ پڑھایا اور وہیں وہ دفن کیے گئے۔ اب روافض اور شیعہ نے ایک مذموم حرکت کی ہے کہ 22 رجب کو وہ کونڈے بناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر کی پیدائش کی وجہ سے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ حضرت امام جعفر تو رمضان میں پیدا ہوئے، وہ تو 22 رجب کو پیدا ہی نہیں ہوئے، اصل وہ امیر معاویہ کے بغض میں خوشی مناتے ہیں، اسی لیے انہوں نے 22 رجب کے کونڈے اجرا کیا ہے۔ تو علماء نے متفق علیہ لکھا ہے کہ ان کے اندر شرکت کرنا یا ان کا بنایا ہوا کھانا کھانا جو ہے انتہائی گناہ کا کام ہے اور صحابہ کی دشمنی ہے، لہذا آدمی کو ہر لحاظ سے ان سے احتراز کرنا چاہیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔